میر حسن میں خوش آمدید۔ جدید AI کے انداز میں اسلامی معلومات۔ السلام علیکم۔ کبھی یہ خیال آیا ہے کہ ہماری زندگی میں اتنی مشکلیں کیوں آتی ہیں، اور ان سب کے بیچ وہ جو اصلی حقیقی سکون ہے وہ آخر کہاں ملتا ہے؟ چلیں آج پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں انہی سوالوں کے جواب کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، یہی تو وہ سوال ہے جو کبھی نہ کبھی ہم سب کو پریشان کرتا ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، آخر ان پریشانیوں کی جڑ ہے کہاں؟ ان کا آغاز ہوتا کہاں سے ہے؟ بات بہت سیدھی سی ہے۔ ہماری مشکلات کا تعلق دراصل ہمارے اپنے اعمال سے ہے، یعنی ہمارے گناہوں سے۔ جب ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے نا، تو اس کا اثر ہماری زندگی پر پریشانیوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور ذرا اس بات کی خوبصورتی تو دیکھیں۔ کہا گیا ہے کہ گناہوں کو چھوڑنے سے انسان کو ویسا ہی سکون ملتا ہے جیسا ایک بچے کو اپنی ماں کی گود میں ملتا ہے۔ کتنی زبردست مثال ہے! واقعی اس سے زیادہ گہری اور پرسکون بات کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا، تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر غلطی، ہر گناہ ایک جیسا ہوتا ہے؟ نہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اعمال میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم نقطہ سمجھایا گیا ہے۔ دیکھیں، ایک غلطی وہ ہے جو جان بوجھ کر پورے ارادے کے ساتھ کی جائے، ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ اور دوسری غلطی وہ ہے جو انجانے میں، لا علمی میں یا بھول چک میں ہو جائے، اس پر پکڑ کم ہے اور اس کی معافی بھی جلدی مل جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مشکلیں آتی ہیں یہ صرف سزا نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو ایک طرح کا اشارہ ہے، ایک ویک اپ کال ہے، ایک یاد دہانی کہ بھائی راستہ بھٹک گئے ہو، واپس اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ چلیں، جب مسئلے کی جڑ سمجھ میں آ گئی تو اب حل کی طرف چلتے ہیں۔ وہ جو اندر کا سکون ہے، اسے پانے کا راستہ کیا ہے؟ اور یہاں ایک بہت ہی بڑا وعدہ ہے کہ جو انسان جان بوجھ کر گناہ کرنا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے، یعنی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ یہ کتنی بڑی امید کی بات ہے۔ اور ایسے ہی شخص کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات، یعنی وہ خوش قسمت انسان جس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ ذرا تصور کریں، یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ لیکن یہاں آ کے بات تھوڑی اور گہری ہو جاتی ہے۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر پریشانیاں گناہوں کی وجہ سے ہیں، تو پھر جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کی زندگی میں آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ چلیں اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب ہمیں سمجھائے گا کہ ہر مشکل کا مقصد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں، یہاں فرق واضح ہو جاتا ہے۔ ایک گنہگار انسان کے لیے مشکل آتی ہے تاکہ وہ توبہ کرے، واپس پلٹ آئے، لیکن ایک نیک انسان پر جب مشکل آتی ہے تو وہ اس کے روحانی درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یعنی ایک ہی مشکل ایک کے لیے بے چینی کا سبب ہے اور دوسرے کے لیے باطنی سکون اور بلندی کا باعث ہے۔ نا کمال کی بات؟ اور اس کیفیت کو سمجھانے کے لیے یہ شیشے کے کمرے والی مثال، سبحان اللہ، کہ نیک انسان مشکل میں ایسے ہے جیسے شیشے کے کمرے میں بیٹھا باہر طوفان دیکھ رہا ہو۔ سب کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن طوفان کی شدت اس کے دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ وہ اندر سے محفوظ اور پرسکون رہتا ہے۔ اچھا جی، تو اب آتے ہیں اس گفتگو کے سب سے خوبصورت اور امید سے بھرے حصے کی طرف، یعنی اللہ کی رحمت اور معافی کے وعدے کی طرف۔ اکثر یہ خیال دل میں آتا ہے، خاص طور پر جب بہت سی غلطیاں ہو جائیں، کہ کیا اب بھی معافی کی کوئی گنجائش ہے؟ کہیں بہت دیر تو نہیں ہو گئی؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس مایوسی کا کیا جواب ہے۔ ذرا اسکرین پر نظر ڈالیں۔ 70 گنا 70x، یہ کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا اپنی ماں کو راضی کرنے سے بھی 70 گنا زیادہ آسان ہے۔ سوچیں، جس ماں کی محبت اور شفقت کی کوئی مثال نہیں، ہمارا رب اس سے بھی 70 گنا زیادہ مہربان ہے۔ اور اس بات کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ فرض کریں ایک ماں غصے میں اپنے بچے کو گھر سے نکال دیتی ہے۔ بچہ تھوڑی دیر ادھر ادھر بھٹکتا ہے، لیکن پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ ماں کے در کے سوا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، تو وہ واپس اسی دروازے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ جب ماں اسے وہاں دیکھتی ہے تو اس کا دل پگھل جاتا ہے اور وہ فوراً دروازہ کھول کر اسے گلے لگا لیتی ہے۔ تو جب ایک گناہگار بندہ بھی اسی طرح اللہ کے در پر لوٹتا ہے تو اللہ کی رحمت اس سے کہیں بڑھ کر جوش میں آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان 2 سمتیں بھول گیا تھا، ایک اوپر کی طرف جہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اور ایک نیچے کی طرف جہاں عاجزی سے سجدے میں سر رکھا جاتا ہے۔ مطلب صاف ہے، دعا اور سجدے کا راستہ یعنی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اور آخر میں اس خوبصورت دعا پر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔
اے اللہ جو آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے، شیطان کو مجھ پر غالب آنے سے روک دے۔ تو پیغام صاف ہے، مشکلیں ہمارے اعمال کا نتیجہ ہو سکتی ہیں، لیکن توبہ اور رحمت کا دروازہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے اور ہمیشہ کھلا ہے۔